راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں پروگرام کی میزبان مینا پرویز۔ سلام قبول کیجیے۔ ہجوم ہے یا بہت سے لوگ ایک جگہ جمع ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ کوئی انہونی ہوئی، کوئی تماشا ہے، تقریب ہے، شادی بیاہ یا سالگرہ، جو کچھ بھی ہے اکٹھے ہونے کا کوئی سبب تو ضرور ہے، ورنہ آج کے دور میں جسے کہتے ہیں کہ یہ نفسا نفسی کا دور ہے، کون چاہے گا کہ ایک ہی رائے رکھے، ایک ہی خیال ہو؟ سب کی رائے مختلف ہیں۔ ویسے جمع ہوں تو معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، مقصد کیا ہے، ورنہ اہل نظر ذوق نظر کی تعریف تو پا لیں گے لیکن حقیقت کیا ہے اس سے ناواقف رہیں گے۔ تو پروگرام راہ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ پروگرام سنتے ہوئے اسے دیکھیں جو خالق ہے، مالک ہے، جس نے کائنات کو بنایا۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام مقدس سے۔ یا رب، معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ یا رب، سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ تو ہی واحد خدا ہے۔ اے خداوند، مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستی میں چلوں گا۔ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ یا رب میرے خدا، میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا، میں ابد تک تیرے نام کی تمجید کروں گا۔ ہر لمحہ خداوندی کی تمجید ہو، تعریف ہو اور ہم بلا ناغہ اکٹھے ہو کر اس پروگرام راہ زندگی میں آپ سننا چاہیں اپنی پسند پر کوئی گیت، نغمہ، روحانی غزل یا زبور تو پروگرام کے پتے پر خط لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد، پاکستان۔ کال کریں یا SMS نمبر ہے 0333 4825 اور ہماری فیس بک ID ہے زندگی انور۔ پروگرام راہ زندگی میں اب جو سلسلہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ بدلتے موسم کے ساتھ پھر سے ڈینگی مچھر نے سر اٹھانا شروع کیا ہے۔ اس سے ڈرنا بالکل نہیں، جیسے کہ دوسری وباؤں سے، بیماریوں سے ہم ڈرتے نہیں بلکہ اپنا ہی دفاع کرتے ہیں۔ کس طور؟ ضروری احتیاطوں کے ذریعے، اور مچھر کے لیے مچھردانی کا استعمال ہمیں کرنا ہے تاکہ بچ سکیں مچھروں کے غول سے جو موسم کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب کس موضوع کو لے کر بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے یقیناً جس کی تمہید ہم نے باندھی، جس کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو آئیے تفصیل سے یہ بات چیت سنتے ہیں۔ سلسلہ صحت سب کے لیے لے کر حاضر ہیں۔ سلام قبول کیجیے اور آپ کا بھی شکریہ کہ اس وقت میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ثنا البرٹ۔ تو ڈاکٹر، ہم آپ کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اور ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک ایسی بیماری کے بارے میں جو کہ مچھروں کے ذریعے پھیلتی ہے، جس کا نام ہے ملیریا۔ تو ملیریا کے بارے میں آپ کچھ ہمیں انفارمیشن دیں گی؟ دیکھیے، ملیریا جو ہے یہ مچھر سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے۔ اس بیماری میں 2 سائیکلز چلتے ہیں مچھر کے۔ ایک سائیکل جو ہوتا ہے وہ پانی کے اندر چلتا ہے اور ایک سائیکل جو ہوتا ہے وہ انسان کے جسم میں جا کے چلتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مچھر جو ہے وہ پہلے پلازموڈیم جو ہے اس کو پانی کے اندر اس کی پرورش کرتا ہے، وہ وہاں پہ پلتا ہے، بڑھتا ہے مچھر، اس کو ایک جس طرح سے کوئی بھی جانور انڈے کی پرورش کرتا ہے، اس کی سکائی کرتا ہے، اسی طرح سے وہ وہاں پہ جا کے اس کی پراپر پرورش کرتا ہے۔ جب وہ اتنا پلازموڈیم جو ہے وہ میچور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں وہ مچھر جو ہے اس پلازموڈیم کو اس گندے پانی میں سے لیتا ہے اور اس گندے پانی سے لے جا کے انسان کے یا مریض کے جسم کے اندر جا کے بلڈ میں چھوڑ دیتا ہے۔
جب وہ بلڈ میں چھوڑتا ہے تو جو پلازموڈیم ہے اس کے بعد مچھر کا کام ختم. اب جو کام سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے پلازموڈیم کا. پلازموڈیم کیا کرتا ہے کہ یہ بیسیکلی وہ جراثیم ہے کہ جو اس ملیریا جس کو ہم کہتے ہیں اس ڈیزیز کو بڑھاتا ہے. تو اس پلازموڈیم کی وائرس کی باقاعدہ نشو نما کہاں ہوتی ہے اور یہ بڑھتا کہاں ہے؟ دیکھیں اس کا جو سیکنڈ سائیکل ہوتا ہے وہ انسان کے جسم کے اندر چلتا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ آپ کے بلڈ میں ایک دفعہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں یہ لیور میں, مریض کے لیور میں جا کے یہ وہاں پہ اس کی فردر پرورش ہوتی ہے اور پھر یہ وہیں سے یہ ساری جسم میں پھیل جاتا ہے خون کے ذریعے, اور پھر بیماری کے جو علامات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈینگی کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ ڈینگی کے وائرس کا نام ڈینگی ہے, مچھر کا نہیں. لیکن ملیریا جو ہے اس کا تو نہ مچھر کا نام ملیریا ہے, وائرس کا بھی آپ نے بتایا کہ پلازموڈیم نام ہے, ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. ملیریا کا مرض ہونے سے پہلے کیا کوئی ویکسینیشن وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس کی ویکسین نہیں ہوتی ہے, لیکن اس میں ہم پیشنٹ کو ٹیبلٹس دے سکتے ہیں. وہ ٹیبلٹس ہوتی ہیں, وہ اگر مریض جو ہے وہ ہر 6 ماہ بعد لے لے تو اس سے پریونشن ہو جاتی ہے. اس بیماری کے ویسے علامات کیا ہوتے ہیں؟ اس بیماری کی جو بیسک علامات ہوتی ہیں وہ بہت مزے کی, مجھے تو بہت مزے کی لگتی ہیں اس کی علامات, کیونکہ مریض کو سردی لگنے لگ جاتی ہے اور مریض کو دھوپ میں بیٹھنا اتنا مزے کا لگتا ہے اور وہ دھوپ اتنی سودنگ افیکٹ اس کو دے رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو بخار ہونے لگ جاتا ہے, ساتھ میں اس کا منہ کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے, اس کی کمر میں درد ہوتی ہے. یہ کچھ مین سمٹمز ہیں ملیریا کے جن سے کہ ہم یہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس بلڈ ٹیسٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریض کے خون میں پلازموڈیم موجود ہے یا نہیں. اس سے پھر ہم فردر ڈائگنوز کر سکتے ہیں, شیور ہو جاتا ہے ہمیں کہ جی ہاں مریض کو ملیریا ہی ہے. ملیریا کا کوئی ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے کیا کہ وہ اسی کے دوران ہی صرف ہوگا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا؟ نہیں, دیکھیں اس کا ٹائم پیریڈ کوئی نہیں ہوتا. یہ ایک مچھر ہے جو نارملی ہمارے انوائرمنٹ میں پریویل کر رہا ہوتا ہے. یہ کبھی بھی آ کے آپ کو کسی بھی وقت کاٹ سکتا ہے, تو اس لیے اس کا کوئی ٹائم پیریڈ اسپیسیفک نہیں ہے. اگر کسی انسان کو لگے کہ اس کو یہ مرض اب ہو گیا ہے, اس کے اندر یہ علامات بھی نظر آنے لگ گئی ہیں, تو اس کے بعد کا سٹیپ کیا ہے؟ اب وہ کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ وہ فوراً سے اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جائے, اور میں تو ہمیشہ یہی کہوں گی کہ وہ کسی چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے پاس نہ جائے. آپ کی صحت سے بڑھ کے آپ کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے, بجائے کہ آپ چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہاں پہ پیسے دیں, کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ہاسپٹلس میں جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنی پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں, اپنے پراپر ٹیسٹ کرائیں, تاکہ اگر ملیریا کے علاوہ کوئی اور بیماری آپ کے جسم میں ہے تو وہ بھی پتہ چل جاتی ہے پھر ساتھ ہی, اور اس کو ہم ایک پراپر صحیح ٹائم پہ باقی بیماریوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. کوئی احتیاطی تدابیر بھی ہیں اس کے لیے کیا, اس مرض سے بچنے کے لیے؟ جی بالکل, اس مرض سے بچنے کی احتیاطی تدابیر بہت سمپل سی ہیں کہ آپ اپنے سونے سے پہلے رات کو آپ گھر میں میٹ لگا لیں اور یا پھر ماسپیل لگا کے سوئیں. اس قسم کے لوشنز ہوتے ہیں, اینٹی مسکیٹو لوشنز, آپ وہ یوز کریں. ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں. آپ اپنے کھڑکیاں دروازے شام کے ٹائم بند رکھیں تاکہ مچھر اندر نہ آ سکے, اور اگر آپ نے کھولنا ہی ہے تو کوشش کریں کہ آپ کے دروازوں کے آگے جالی لگی ہو کہ جن سے مچھر بالکل بھی اندر نہ انٹر ہو سکے. یعنی بس مچھروں سے دور رہنے کی ضرورت ہے ڈینگی یا ملیریا سے بچنے کی؟ جی بالکل. ڈینگی کا آپ نے بتایا تھا کہ صاف پانی میں پرورش پاتا ہے, لیکن ملیریا کا مچھر گندے پانی میں, تو پانی چاہے گندا ہو یا صاف دونوں حالات میں ہی کھڑا نہیں رہنا چاہیے. جی بالکل. سلسلہ صحت سب کے لیے سننا صرف بیماروں کے لیے ہی ضروری نہیں, بلکہ اچھی صحت تو سب کا ہی حق ہے. اسی لیے آپ بھی, ہمیں امید ہے, ملیں گے اگلے پروگرام میں. سنتے رہیے نور صداقت. ملیریا مچھر, اس سے بچنا بہت ضروری ہے تاکہ ان بیماریوں سے, ان خطرات سے بچ سکیں جو اس موسم کی سوغاتیں بھی ہیں, اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. شکر گزار ہیں ہم عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان, اور عبدالغفور کیسر, چودھری فہیم نور اور عدیل بٹ لکھ رہے ہیں بہاول نگر سے کہ پروگرام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, اور حسب معمول یشوا جی نے بہت اچھی گفتگو کی جو سب کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہے. اگر بنیاد اچھی ہو تو عمارت کیسے بہتر نہیں ہوگی. اور زبور نویس کی زبانی ہم نے سنا کہ خداوند میرا چوپان ہے, وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے اور راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. ٹی شاپ پر آج ماسٹر جی اور بگو کی باتیں بہت خوب تھیں. آپ نے مجموعی طور پر پروگرام کو پسند کیا ہے, اور جو آپ نے اقتباس یہاں پر تحریر کیا ہے وہ بھی پڑھ دیتی ہوں. جو رہتے ہیں دل میں جدا نہیں ہوتے, کچھ احساس لفظوں سے بیان نہیں ہوتے, ایک حسرت ہے انہیں منانے کی, وہ اتنے اچھے ہیں کبھی خفا نہیں ہوتے. بہت خوب.
پروگرام کے ساتھ رہیے اور اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے رہیے. ملک اللہ بچایا کھوکھر سنگت ریڈیو لسنرز کلب مظفر گڑھ سے آپ کا کہنا ہے کہ پروگرام بہت خوب ہے, باقاعدگی سے سنتے ہیں, صحت کی باتیں اچھا سلسلہ ہے اور ڈاکٹر صاحب نے موضوع کے مطابق بڑی اچھی رہنمائی کی. خطوط بھی آپ پروگرام میں شامل کرتے ہیں, شکر گزار ہیں, اور سلسلہ آئینہ بھی ہمیں اچھا لگتا ہے. اور پسند کیا سلیمان انصاری آپ نے, اور آپ لکھتے ہیں کہ پروگرام کے سبھی سلسلے ہمیں اچھے لگتے ہیں. ڈرامہ جو چراغیرہ کے عنوان کے تحت نشر ہوتا ہے بہت خوب ہے. شکریہ سلیمان انصاری, آپ نے پروگرام میں شرکت کی. اسد مراد آپ کے رہے ہیں اپنے اس پیغام میں کہ میں کچھ دنوں سے بیمار ہوں, میرے لیے ضرور دعا کیجیے, اور پروگرام مجھے بہت پسند ہے. اسد مراد, ہم شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند صحت اور تندرستی دے تاکہ جو ذمہ داریاں اس نے آپ کے سپرد کی ہیں آپ انہیں احسن طریقے سے نبھا سکیں. اور جب ہم سب مل کر پروگرام کے آخر میں دعا کرتے ہیں تو آپ بھی ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجیے. مسز بشرا نواز آپ کے لیے ہیں سنگت ریڈیو لسنرز کلب مظفر گڑھ سے. پروگرام بہت خوب ہے, سلسلہ آئینہ اچھا ہے جو حقیقت کو بیان کرتا ہے, تمام سلسلے اچھے ہیں, اور اختتام پر جب آپ دعا کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. آج کے لیے خیال بھی خوب ہے. شکریہ مسز بشرا نواز, آپ پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں اور آپ کے بہت سے خطوط ہمیں موصول ہوئے. ہمیں یقین ہے کہ یہ سلسلہ اسی طور چلے گا اور آپ خط لکھتی رہیں گی. ملک مومن رضا کھوکر سنگت ریڈیو لسنرز کلب سے آپ کا کہنا ہے کہ موسیقی کا انتخاب ہمیں بہت اچھا لگا. مبشر حسین عاشر, خوبصورت باتیں آپ نے تحریر کی ہیں. آپ کہتے ہیں جب لہجوں کی سمجھ آ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اے انسان تیرے کیا کہنے, تیرے حسب منشا بات ہو تو بندہ خوش اخلاق ورنہ جاہل اور بد اخلاق. اور آپ نے کہا کہ اگر کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے تو اس کے لیے دکھ کے اسباب بھی نہ پیدا کریں. جو باتیں آپ نے تحریر کی یقیناً تجربات کا نچوڑ ہیں, اور اگر ان پر عمل ہو جائے تو کتنا اچھا. رانا محمد ہارون خان آپ کہتے ہیں کہ پروگرام سنا, ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی, کچی سبزیاں کھانا اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک دودھ پینا, اس کا استعمال کرنا ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بہت اچھی تھی جو پیارے اور میٹھے انداز میں بیان ہوئی. رانا محمد ہارون خان, ہم شکر گزار ہیں کہ پروگرام کو آپ باقاعدگی سے سن رہے ہیں اور اسی طور خط بھی لکھتے ہیں. اے ڈی ساگر چوہان آپ لکھ رہے ہیں یہ خوبصورت پیغام فرمائش ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر سے. آپ کا کہنا ہے کہ پروگرام بہت اچھا ہے, گفتگو بہت اچھی ہے, پھر آپ ترجمہ پیش کرتے ہیں وہ بھی ایمان کو تازہ کرتا ہے, موسیقی کا انتخاب خوب ہے, سیگمنٹ اچھے ہیں, ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کر علم میں اضافہ ہوتا ہے, اور لطیفے بھی ہمیں پسند آتے ہیں. لطیفے نشر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسکرائیں, مسکراتے رہیں, خوشیاں بانٹیں. اور آئیے اب پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں اور ایک خوبصورت سا موسیقی کا انتخاب سنتے ہیں. ایک پیار کا نغمہ ہے, موجوں کی روانی ہے, ایک پیار کا نغمہ ہے, موجوں کی روانی ہے, زندگی اور کچھ بھی نہیں, ایک پیار کا نغمہ ہے, موجوں کی روانی ہے, زندگی اور کچھ بھی نہیں, تیری میری کہانی ہے. ایک پیار کا نغمہ ہے. La 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 la
زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے، ایک پیار کا نغمہ ہے۔ آنکھوں میں سمندر ہے، آشاؤں کا پانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے، ایک پیار کا نغمہ ہے۔ چلے جانا ہے، بادل ہے ایک پل کا، چھا کر ڈلے جانا ہے، پرچھائیاں رہ جاتی نشانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے، ایک پیار کا نغمہ ہے۔ موسیقی کے انتخاب کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے اس حصے میں ہیں جہاں سلسلہ چشم بینا ہے۔ میں جی ٹی ایس کے اڈے کے قریب ویگن سے اترا تو اچانک کسی نے پیچھے سے جن جفا ڈالا۔ میں نے گزارش کی، یار آپ کی محبت کا شکریہ، لیکن مگر آپ میرے ہاتھ چھوڑ کر ادھر سامنے تشریف لائیں تاکہ میں بھی آپ کی زیارت کر سکوں۔ آپ کون صاحب ہیں؟ وہ مجھے چھوڑ چھاڑ کر ہنستے ہوئے بالکل میرے مد مقابل کھڑے ہو گئے۔ اوہو، آپ جمیل صاحب ہیں؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے حیرت سے کہا، سر آپ نے مجھے پہچان لیا ہے؟ میں نے کہا، نہ پہچاننے والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے پھر اپنے وثوق کے لیے پوچھا، سر سچ مچ آپ نے مجھے پہچان لیا ہے؟ میں نے دوبارہ یقین دہانی کرائی کہ بھائی بخدا میں نے آپ کو ٹھیک طرح سے پہچان لیا ہے۔ اب تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پھر ایک ہی سانس میں تقریباً 10 لوگوں کے نام لیے اور کہا، یہ حضرات بھی آپ کو ملتے ہوں گے؟ میں نے کہا، ہاں گاہے ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ پھر اس نے بطور خاص شریف صاحب کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا، ایک دفعہ ملے تھے، لومز وغیرہ کا کام ہے اور وہ امیر ہونے کے علاوہ مصروف بھی بہت ہو گئے ہیں۔ دوبارہ اپنی بات کو پلٹ کر بولا، یہ تو خیر میں جانتا ہوں، میرے قریبی رہتے ہیں، مگر آپ کے بارے میں اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر یکدم بات کو دوسرا موڑ دیا اور پوچھا، سر بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں؟ میں نے بات کی موجودہ حیت کو بھانپ کر کہا، بس اس سلسلے میں کچھ فکر مند ہوں۔ کہنے لگا، فکر کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں جناب، شریف صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی ایک بھتیجی ایف اے پاس ہے، اگر ممکن ہو تو ان سے بات کر کے دیکھیں۔ میں نے عذرائے ہمدردی کہہ دیا کہ اپنے طور پر آپ بات کریں۔ انہوں نے پھر اپنے تکیے کلام کو دہرایا، فکری نہ کریں جی، یہ کہہ کر وہ مجھ سے رخصت ہوئے کہ میں شریف کو ضرور آپ کی طرف بھیجوں گا۔ اب 3-4 دن کے بعد
میں شام کو اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا کہ کسی نے ہلکی سی دستک دی. میں نے دروازہ کھولا تو شریف صاحب تھے. رسمی الیک سلیک کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے اور جمیل کے حوالے سے بات شروع کی کہ وہ مجھے ملے تھے اور انہوں نے مجھے خاص طور پر آپ کے پاس بھیجا ہے. میں اس کے اشارے سے بات سمجھ گیا کہ اتنے میں چائے وغیرہ آ گئی اور ہم دونوں گفتگو میں مصروف ہو گئے. یہ دونوں نوجوان دراصل مجھ سے پہلے پڑھتے رہے تھے. انہوں نے اپنے طالب علمی کے زمانے کی بہت سی باتیں مجھے بتائیں اور میرے سامنے ان کا بچپن گھومنے لگا. بہرحال شریف صاحب نے پہلے اپنے کاروبار کی وسعت کا ذکر کیا، پھر سوتر وغیرہ کے حوالے سے باتیں کی اور حکومت کی پالیسیوں کی مفید اور غیر مفید شقیں بھی بیان کی. اور جب کافی وقت ہو گیا تو اجازت لے کر اٹھنے سے پہلے کہا کہ سر جی آپ ضرور آئیں، مجھے آپ کی آمد کا بہت شدت سے انتظار رہے گا. میں اپنی اہم سی مصروفیت کی بنا پر جب کچھ روز ادھر نہیں جا سکا تو ایک دن شریف صاحب دوبارہ آئے اور مجھے ساتھ لے گئے. اپنے بھائی سے مجھے متعارف کرایا، ان کے کاروبار کے بارے میں بتفصیل باتیں کی کہ ان کے پاس سیمنٹ کی ایک ایجنسی ہے، گھر کا ماحول متعارف کرایا، اپنی شرافت پر بھی گفتگو کی اور رشتہ داری کے متعلق بہت کچھ بتایا. میں نے معلوم کیا کہ شاید انہیں گپ شپ کی ویسی عادت ہے، کبھی کوئی بات کرتے کبھی کوئی، ایک پل میں کچھ اور ایک پل میں کچھ، پل میں ماشا اور پل میں تولا. اس پہلی ملاقات میں بچوں کے بارے میں بھی پوچھا اور اپنے بھائی کے بچوں کا بھی سرسری طور پر تعارف کرا دیا. خاص طور پر بڑی بیٹی کی تعلیم کا بھی ذکر کیا. یہ چھوٹے چھوٹے اشارے تھے جو وقوع پذیر ہوئے اور پھر آؤ بھگت کے بعد مجھے چھوڑنے کے لیے اور الوداع کہنے کے لیے گلی میں نکلے. یہاں پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پوری گلی کے مکانوں کی طرف اشارے کر کے بتایا کہ یہ مکان ہمارے ماموں کا ہے، ساتھ والا اس کے سالے کا ہے، اور اس کے ساتھ جو ملحقہ ہے وہ جو چوبارہ ہے نا، یہ ہماری پھوپھی کا مکان ہے، اس کے بیٹے باہر گئے ہوئے ہیں، اور اس طرف والے یہ 6 مکان جو ہیں یہ بھی ہمارے رضائی بھائی کے بھتیجوں کے ہیں. پھر ہنس کر کہا بس آپ یہ سمجھیں کہ یہ ساری گلی ہماری ہی اپنی ہے. میں نے پوچھا آپ کے بھائی جن کے پاس سے ہم ابھی اٹھ کر آ رہے ہیں یہ بھی اپنے ذاتی مکان میں رہتے ہیں؟ جھٹ بولے نہیں بھائی، یہ اپنے سالے کے مکان میں اس کے کرایہ دار ہیں. میں سوچنے لگا کہ اتنی بڑی مخلوق سے رشتہ داری گانٹ کر اور بڑے چھوٹے مکان اور چوبارے دکھا دکھا کر روب ڈالنے کا آخر مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو ملمہ سازی نہیں کرتے اور اپنے منہ پر کوئی ماسک اور وجود پر دھوکہ دہی کا کوئی خول نہیں چڑھاتے. سلسلہ ہم سن رہے تھے چشم بینا. اب گزارش ہے کہ پروگرام کے پتے پر خط بھی لکھیے گا. ہماری فیس بک آئی ڈی ہے زندگی انور. ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان. کوئی دعا یا درخواست ہو تو تحریر کیجیے. ہمارا کالنگ ایڈریس ہے 0333482596 یعنی 0333482596 آئیے خداوند کے حضور جھکتے اور دعا کرتے ہیں. اے قادر مطلق خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے یہ بڑی کائنات تخلیق کی اور ذرہ ذرہ تیرے حکم کی تابع داری کرتا ہے. تیرے آگے منت ہے خداوند کہ ہر قسم کے حالات میں انسان اپنے آپ کو بشر جانے اور خود کو تیری ہی مرضی کے تابع کرے. اس وقت اسد مراد کے لیے جنہوں نے دعا یا درخواست بھیجی ہے، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو اپنے بندے کو شفا عنایت فرما اور بخش کے جو ساری خدمات تو نے ذمہ داری کے طور پر اسے دی ہیں وہ احسن طور سے پورا کر سکے، اپنے گھرانے کے لیے خوشی کا سبب بنے. اسی طور اے خداوند ہم اس وقت موسم کی تبدیلی میں موسم کا شکار ہوئے لوگوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. تو شفا عنایت کر اور یہ بھی بخش کہ تجھے قادر مطلق جان کر تیری ہی حمد، تیری ہی تعریف کریں ایک آواز ہو کر. ہم اس وقت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جب تو نے سب کو اکٹھا کیا. طالب علموں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، سبھی کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور تیرے فضل سے برکت پاتے ہیں. آمین. پروگرام راہ زندگی میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مینا